معزز قیادت اور بلوچستان اور کوئٹہ کے میرے غیور بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ کوئٹہ کے میرے جمہوریت کے سپاہیوں، پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت محبت اور شفقت سے میرا استقبال کیا۔ میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں۔ سب سے پہلے کوئٹہ کے بہن بھائیوں، میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہوا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، جب پاکستان کے اور دنیا کے اربوں مسلمان ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ منا رہے تھے، تو فرانس کی ایک بلڈنگ سے انہوں نے جو توہین آمیز خاکے لٹکائے، اس سے ہمارا دل، ہمارے جذبات بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کراؤ کہ آپ کے دلوں کو اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الم نشرہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اس کے ذکر پہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے ذکر کیا، میرا شکریہ ادا کیا کہ بلوچستان کے کچھ طلباء جن کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دیے تھے، حصہ دیا تھا، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کوئٹہ کے میرے بھائیوں بہنوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں، اتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں۔ اور سنا ہے کہ سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے، اربوں روپے کی جو گیس نکلتی ہے، وہ بلوچستان پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف 600 بچوں کے اسکالرشپ، جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا، وہ اس حکومت نے ختم کر دیے، اور بلوچستان کے میرے وہ بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا۔ ان بچوں کی آنکھیں لال ہوئی تھی، زمین پہ ایک چادر بچھا کے سردی کے موسم میں وہ سو رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپس بحال ہوں گے۔ اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا، میرے راستے میں صحافی نے مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے، اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے، اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جتنی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے، اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کے عوام سے ہے۔ اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں، اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی، ینگ بچی ہے وہ،
اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. شیم شیم شیم. اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا، میرے جو 3 جوان بھائی تھے، اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں. اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا وہ 3 بھائی اکلوتا سہارا تھے اور مجھے آپ نے جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میری ماں وہاں پر مر گئی، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میرے باپ کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے. شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. بچی ذرا، یہ بچی ہے، یہ کھڑی ہے وہ بچی. 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں، 3 بھائی. خدا کا خوف کرو، تمہارے بھی بچے ہیں. ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے غائب ہوتے ہیں. مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں، تو سوچو ان ماں باپ پر، ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو. اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو. ان کی بد دعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ایک کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. قائد تمہارے بغض میں کردار گرے، اقدار گرے، بڑے بڑے سردار گرے، اونچے اونچے مینار گرے. دیوان بالا میں دیکھا کیسے علم بردار گرے، پاٹا کے سب دستار گرے، مذہب کے ٹھیکیدار گرے، بڑے سپاہ. آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی. جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا، تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، کیا ہمارا کلچر، ہماری روایات یہ ہے کہ بہن اور بیٹیوں کے کمروں میں راتوں رات گھس کر دروازے توڑ کر ان پر حملہ کیا جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا یہ چیز قبول ہے آپ کو؟ اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بھگتی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، جو میرے ذہن پر نقش ہے. کس طرح ایک عامر نے مکتے لہرا کر کہا تھا، ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر ہوا. اس نے نہ صرف ایک جمہوریت پسند لیڈر کو قتل کیا، بلکہ افسوسناک بات ہے کوئٹہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں، نہ صرف یہ کہ اس کے خاندان کو، بلکہ اس کے چاہنے والوں کو اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی. شیم
शेम शेम। आगे और फिर जब उस परवेज मुशर्रफ को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई तो वो अदालत ही लपेट दी गई। शेम शेम शेम। और आज जब मैं यहां खड़ी खिताब कर रही हूं तो मुझे क्वेटा के स्टाफ कॉलेज में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कहे हुए तारीखी अल्फाज आज मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अवाम के वोट को इज्जत दो, अपने हल्फ की पासदारी करो, आइन का एहतराम करो, पॉलिसियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है, अवामी नुमाइंदों का काम ये है और ये काम अवाम के नुमाइंदों को करने दो। तो कोयटा के मेरे बहन भाइयों, मुझे जरा ये बताना हाथ उठा के कि आज 72 बरस गुजर गए, क्या कायदे आजम की इस तलकीन पर अमल हुआ? नहीं, आवाज नहीं आई मुझे। क्या हुआ? क्या हल्फ को याद रखा गया? क्या सियासत में मुदाखलत बंद हुई? क्या आइन का एहतराम किया गया? क्या अवामी नुमाइंदों को पॉलिसियां बनाने दी गई? क्या अवाम को और अवामी नुमाइंदों का हुक्म माना गया? कायदे आजम की रूह भी देख रही है कि उनकी तलकीन को आज मिट्टी में मिला दिया गया। आज नवाज शरीफ, आज मरियम नवाज शरीफ, आज मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और इस स्टेज पर बैठा हुआ हर शख्स, हर कायद वही झंडा उठा के निकला है। हमारी डिमांड है, बलूचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ हम झुके नहीं मंजिल की और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। मरते स्टेट के ऊपर स्टेट यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। और मेरे कोयटा के गयूर बहनों, भाइयों, बेटों, आपकी गुर्बत, आपकी पसमानदगी और आपकी बदहाली, आपकी बेरोजगारी और बलूचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है और वो वजह ये है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके हाथों में नहीं किसी और के हाथों में होती है। उसकी डोरें आप नहीं हिलाते, कोई और हिलाता है। हाकिम के गिरेबान पर आपका नहीं किसी और का हाथ होता है। वो आपको नहीं किसी और को जवाब दे होता है। जानते हो ना किसको जवाब दे होता है? जानते हो ना? ये इंसान उसको बिठाने और उठाने का इख्तियार आपके पास नहीं होता, किसी और के हाथ में होता है। और अगर हमने आज इस सिलसिले को बंद ना किया तो अल्लाह ना करे हमारी आजादी और हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा मेरे भाइयों और बहनों। और आपको मैं बलूचिस्तान के अवाम को, क्वेटा के अवाम को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि मुझे आज एक बलूचिस्तान की अजीम फर्जंद की भी याद आ रही है जो आजादी की जिद्दोजहद में बलूचिस्तान के कई सिपाहियों में शामिल था, जो कायदे आजम के सबसे बाएतमाद साथियों में शामिल था, जिसका नाम था काजी मोहम्मद ईसा और जिसका एक काबिले फख्र फर्जंद आज सुप्रीम कोर्ट का जज है। 17 जजों में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला वो वाहिद जज है। आपको मुबारक हो
کہ آپ سب نے اس کے لیے آواز اٹھائی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ بدنیتی پر مشتمل تھا. تو آج جس نے بدنیتی کی, جس نے شفاف کردار کے حامل ججز حضرات کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی, ان کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی کوشش کی, تو آج ہم سب مل کر عمران خان سلیکٹڈ اور اس کے سلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی ناکامی کے اوپر تم سب لوگوں کو استعفا دینا چاہیے. اور میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آزاد عدلیہ کے اوپر ایک حملے کو روکا ہے, اسی طرح آگے بڑھیے اور ایک اور شفاف کردار کے حامل جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں ان کو بھی انصاف دیجیے. وہ سچ بولنے کی پاداش میں اب سزا بھگت رہے ہیں. وہ چیف جسٹس سے آنے والے دنوں کے, ان کو صرف سچ بولنے کی پاداش میں ہٹا دیا گیا. ان کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ایک وردی میں ملبوس اہلکار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم مریم نواز کو اور نواز شریف کو کیسے تم بیل دو گے, ہماری تو 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی. اور اسی سچ بولنے کی سزا اس کو آج مل رہی ہے. آگے بڑھیے. میں معزز ججز حضرات سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی انصاف فراہم کیجیے. اور انشاءاللہ تم سن لو, وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہاری 2 سال کی نہیں, تمہاری 72 سال کی محنت ضائع ہونے کو ہے. اب عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے. ووٹ عزت پانے کو ہے اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے. اور آخر میں ایک اور بات میرے بلوچستان کے بھائیوں, مجھے الف لیلا کے ایک اور کردار کا نام یاد آ رہا ہے. بھلا کون؟ کوئٹہ کے بھائیوں اور بہنوں پوچھو کون؟ اس کا نام ہے عاصم سلیم باجوہ. وہ شخص بھی یہاں کا حاکم رہا ہے, یہاں کا بادشاہ رہا ہے, بلکہ وہ یہاں بلوچستان کے اندر ووٹ کی عزت سے کھیلتا رہا ہے. وہ یہاں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی جو انجام دہی ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے یہاں بھی وہ سیاسی کرتب دکھاتا رہا ہے. وہ بھی ماں اور باپ کے نام سے سیاسی پارٹیاں بناتا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں, کوئٹہ کے عوام, آپ پوچھتے ہو نا میرے ساتھ؟ پوچھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ایک سرے سے دوسرے تک پوچھتے ہو نا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ ایک نوکری پیشہ ہونے کے باوجود تمہارے پاس اربوں خربوں کے اثاثے کہاں سے آئے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اربوں روپے کہاں سے آئے تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ پیزا کیا چیز ہے تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ 99 کمپنیاں کہاں سے وجود میں آ گئی تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے اربوں خربوں کے اثاثے کیسے بن گئے تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ SECP کے ریکارڈ میں تم نے جو تبدیلیاں کروائیں اور جو جال سازی کی, فراڈ کیا, وہ کیوں کیا تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ رسیدیں دو تو وہ چپ. وہ چپ تو ہے میرے بھائیوں, لیکن اس سلیکٹڈ عمران خان اور اس سلیکٹرز میں بھی اتنی جرت نہیں کہ اس سے پوچھے. نہ کوئی نیب, نہ کوئی FIA, نہ کوئی اینٹی کرپشن, نہ کوئی FBR اور نہ ہی کوئی ادارہ, نہ ہی کوئی عدالت. جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ, ایسا نہیں چلے گا.
हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, बोलो देना पड़ेगा ना। रसीदें तो आपको दिखाना पड़ेंगी। अगर स्पेशल असिस्टेंट नहीं रहे तो चेयरमैन सीपेक से भी इस्तीफा दो, क्योंकि अरबों खरबों का काम तुम्हारे जैसे दागदार आदमी के हवाले नहीं किया जा सकता। और मेरे भाइयों, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। ये तकदीर आप बदलेंगे। पाकिस्तान की तकदीर, बलोचिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। ये तकदीर आप बदलेंगे। और यहां अब बगावत और गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बटेंगे। माओं के सपूत, बहनों के भाई और बीवियों के शौहर लापता नहीं होंगे। तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेशन नहीं होंगे। आपके वसाइल का इस्तेसाल नहीं होगा इंशाअल्लाह। किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं होगा। वही पाकिस्तान होगा जिसके लिए आपके बुजुर्गों ने जिद्दोजहद की, जिसके लिए आप और आपके कायदीन ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। कठपुतलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। तो मेरे साथ मिलके जरा नारा लगाओ। आलमगीर कहाँ है? जरा वोट को इज्जत दो का मेरे साथ एक दफा नारा लगा दो, सब मिलके और जोर से, और जोर से। आखिर में कोयटा जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।